اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وللصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں۔ آج میرے بچے کی طبیعت ذرا خراب تھی، اس وجہ سے لیٹ ہو گئے، کیونکہ میں اکیلا نہیں آ سکتا، یہ میری کرسی کو دھکیل کر لاتے ہیں تو پھر میں پہنچ جاتا ہوں، تو ان کی علالت کی وجہ سے ذرا دیر ہو گئی ہے۔ عرض خدمت یہ ہے، ایک سازش جو چل رہی ہے، جو جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تاریخ وفات اور محرم شریف کے آغاز میں، اس کا مقصد صرف ذکر حسین کو روکنا ہے، اس کا مقصد تاریخ نہیں ہے۔ وہ چاہتے یہ ہے کہ حضرت عمر کا ذکر ہو، حسین کا ذکر نہ ہو۔ ہمارے سامنے جناب عمر کا ذکر بھی دین ہے، امام حسین کا ذکر بھی دین ہے، اور ہم اپنے اپنے موقع پر پوری تمتماٹ کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ ہر سال خلفائے راشدین اور دیگر مشہور صحابہ کرام کے دن منایا کرتے ہیں۔ اس وقت ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ جناب عمر کا بہانہ کر کے ذکر حسین کو روکا جائے۔ دراصل یہ خارجیوں کی مہم ہے۔ خارجی ایک قوم ہے جو منکر مرتضیٰ ہیں۔ خارجیوں کے مشہور نام چار ہیں، ایک ہے حروری، ایک ہے خارجی، ایک ہے ناصبی، ایک ہے شاری۔ ان چاروں کی وجہ کیا ہے؟ حروری اس لیے کہتے ہیں کہ جس تاریخ وہ جناب حیدر کرار کے منکر ہوئے، جناب حیدر کرار نے جو قوم کو موقع دیا کہ وہ ایک مرتبہ سنبھل جائیں، سچ اور جھوٹ میں فرق کر لیں، اس پر وہ ناراض ہو کیونکہ میدان ان کے حق میں جا رہا تھا، تو وہ دراصل امیدوار تھے کہ ہمیں گورنر، وزیر، قاضی اور مختلف عہدوں پر فائز کیا جائے گا۔ اس لیے جناب حیدر کرار کے اس اقدام کو انہوں نے برا سمجھا۔ 18,000 آدمی ایک دن میں منکر ہوئے، اور صرف جماعتی طور پر منکر نہیں ہوئے، جناب حیدر کرار کو کافر کہا، معاذ اللہ ثم علیہ وسلم۔ جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا اس کو کافر کہا۔ غرض ان کی کیا تھی؟ غرض ان کی دنیا کے عہدے مراد تھی۔ وہ کسی طرح مس ہو گئے تو پھر وہ حضرت حیدر کرار سے ناراض ہو گئے۔ حضرت حیدر کرار نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کے لیے کہا کیسے بھی حالات ہیں، اگر دشمن صلح کرنے کی رائے رکھتا ہے تو ہمیں صلح کرنے کے لیے حالات دینے چاہیے۔ اور ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ تھا جو جناب حیدر کرار کو کافر نہ کہے اس کا نکاح ہی نہیں کرتے تھے، کہتے تیرا نکاح ویلڈ نہیں ہے،
اس لیے کہ تیرا دین سلامت نہیں ہے۔ حضرت حیدر کرار کو کافر کہنا ان کے نزدیک دین کی سلامتی تھی۔ اس وقت انہوں نے شیخین کریمین جناب ابو بکر صدیق اور جناب عمر فاروق، کتاب کا نام لیتا ہوں مقالات الاسلامیین، مصنف اس کے ابو الحسن عشری جن کا سن وفات ہے 330، انہوں نے وہ کتاب لکھی۔ کہا وہ شیخین کریمین کا لفظ استعمال ہو تو آپ یہ سمجھیں کہ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کا نام چل رہا ہے۔ انہوں نے اتنے ان کے فضائل بیان کیے کہ موضوعات کی جتنی حدیثیں فیبریکیٹڈ ٹراڈیشنز، جو من گھڑت حدیثیں ہیں، ان میں زیادہ تر حصہ خارجیوں کا ہے۔ چونکہ حضرت امام احمد بن حنبل جو سارے محدثین کا استاد ہے، وہ لکھتے ہیں ما جاء فی اخذ من الصحابۃ من الفضائل ما جاء فی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بروایات الصحاح۔ اسی بات کو نسائی نے بھی ذکر کیا ہے، اور جناب حیدر کرار کا ذکر کرتے وقت حضرت امام جلال الدین سیوطی جن کا سن وفات 911 ہے، انہوں نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ پھر امام ابن حجر مکی جن کا سن وفات 974 ہے، انہوں نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یعنی کسی کی شان میں اتنی حدیثیں نہیں آئی جتنی جناب علی مرتضیٰ کی شان میں آئی۔ جب ان کے نام کو کچلا گیا، ان کے خاندان کو کچلا گیا، تو پھر ان کے شان میں حدیثیں بیان کرنے والا کہاں سے آیا؟ لیکن اللہ جس کو شان دیتا ہے روک کوئی نہیں سکتا۔ تو جتنے موضوعات لکھنے والے ہیں انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ جو من گھڑت حدیثیں ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ اجزا خارجیوں کا ہے، کیونکہ جو جناب حیدر کرار کی شان میں حدیث آئی ہے اس کے مقابلے میں انہوں نے شیخین کریمین میں سے کسی ایک کی شان میں حدیث گھڑی ہے۔ موضوعات میں زیادہ سے زیادہ حصہ ان کا ہے۔ اور سمجھیے بخاری کا استاد، مسلم کا استاد، ترمذی کا استاد، نسائی کا استاد، سنن ابن ماجہ کا استاد اور سنن ابی داؤد کا استاد، 6 حدیث کی مشہور کتابیں ہیں، ان سب کے استاد امام احمد حنبل بلا واسطہ استاد ہیں یا استاد کے استاد ہیں۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ علی کی شان میں جتنے حدیثیں آئی ہیں، جتنے فضائل آئے ہیں، امت مسلمہ میں کسی صحابی کی شان میں اتنے فضائل نہیں آئے۔ تو فضائل پائے جائیں تو فضائل بیان ہوتے ہیں نا، جن پر الزام نہیں ہے کہ یہ من گھڑت ہے۔ حضرت امام احمد حنبل جیسا ان حدیثوں کی صحت کا اعتماد دلاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے فضائل زیادہ ہیں، اس لیے ان کی شان میں زیادہ حدیثیں آئی ہوئی ہیں۔ اب اس کے بارے میں منکرین حیدر کرار یہ تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں چونکہ حضرت حیدر کرار کا زمانہ بڑے جھگڑے کا زمانہ ہے، ان کے خلاف لوگوں نے بہت باتیں کی تھیں، اس لیے محدثین نے حدیثیں تلاش کر کے ان کی شان میں روایت کی ہیں۔ اس تلاش کی وجہ سے ان کی حدیثیں زیادہ ہو گئی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر حدیثوں کی کثرت کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے جھگڑوں کی وجہ سے وہ حدیثیں روپوش تھیں، ان کو تلاش کر کے نقل کیا گیا، تو اس کے مقابلے میں اگر میں یوں کہوں بتاؤ یہ بات حدیث کے بارے میں تو تمہاری یہ تعویل سمجھ آتی ہے، قرآن کی آیتوں کے بارے میں کیا ہوگا؟ 300 آیات طیبات میں انشاءاللہ اس محرم شریف میں ان 300 آیات طیبات پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ، جس کو سند کے ثابت کروں گا کہ یہ آیت ان کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ محدثین تو اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے ہوں گے نا کہ حضرت حیدر کرار کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، اس لیے ان کی شان کی حدیثیں تلاش کرو۔ لیکن آیت کے وقت خدا کس طرح متاثر ہوا ہے؟ خدا نے جو ان کے فضائل بیان کیے ہیں وہ کسی سے متاثر ہو کر کے بیان تو نہیں کیے۔ یہ بات تو ہر ایک کی سمجھ میں آنی چاہیے۔ پہلی آیت ان 300 آیات میں سے یہ ہے کہ انما یرید اللہ، بجوز اس کے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا ارادہ فرماتے ہیں
کہ تم سے ناپاکیزگی کو دور رکھیں اے اہل بیت، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کرے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ عربی زبان میں ایک قاعدہ جس کا نام ہے قصر، اس کو بلاغیوں کی زبان میں قصر کہتے ہیں، نحویوں کی زبان میں اس کو حصر کہتے ہیں۔ حصر یا قصر ہے ایک چیز، لیکن اس کی تعریف کیا ہے؟ ایک صفت کو یا ایک حال کو یا ایک شان کو سب سے نفی کرنا کہ یہ کسی میں نہیں ہے، اس کو ایک میں بند کرنا کہ وہ اس کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، اس کا نام ہے قصر۔ جس کو نفی کریں، جن سے نفی کریں وہ مقصور ہوں گے، جس پر موقوف کریں وہ مقصور علیہ ہوگا۔ اسی کہ انما جو آیا ہوا ہے قواعد کے مطابق اس کے بعد دو حصے ہوتے ہیں، ایک فعل اور فاعل یا مبتدا اور خبر، مگر جزو ثانی مقصور ہوتا ہے، جزو اول مقصور علیہ ہوتا ہے۔ دل لگا کے بات سنیے، جو اس پر غور کریں گے دماغ میں حاضر ہوگا تو لذت آتی جائے گی۔ لیکن علم ایسا مذاق کی قسم کی چیز نہیں ہے، علم پر محنت کرنا پڑتی ہے۔ یہاں یہ کہنا انما یریدو فعل ہے، انما کے بعد آیا، یہ جزو اول ہے، اللہ جزو ثانی ہے، یعنی صرف اللہ کی مرضی ہے۔ اس کا مطلب اس وقت کچھ ایسے درد دل والے لوگ تھے جن کی مرضی نہیں تھی، منافقین جو ہیں، جو علی کی شان میں کوئی آیت نازل ہوتی یہ سٹ پٹاتے، تو ان کی مرضی نہیں تھی، صرف اللہ کی مرضی تھی۔ صرف اللہ کی مرضی ہے کہ تم سے ناپاکی کو رب دور رکھے اور تمہیں پاک کرے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ اب اصولی طور پر جس وقت تطہیر اہل بیت کا تعلق بن گیا ارادہ باری تعالیٰ کے ساتھ، تو ارادہ باری تعالیٰ سبب بنا تطہیر کا۔ جس وقت سبب پرماننٹ ہو مسبب پرماننٹ ہوتا ہے۔ اصولی طور پر ارادہ باری تعالیٰ اگر سبب ہے تطہیر اہل بیت کا، تو نہ ارادہ باری تعالیٰ کو زوال ہے اور نہ تطہیر اہل بیت کو زوال ہے۔ علماء کرام اس کو اچھی طرح سے جانچیں اور بلاغت کی کتابیں نکال کے اس میں طرق قصر پر غور کریں اور یہ سمجھیں کہ انما کے قصر کے طریقے کتنے ہیں۔ لا الہ کے ساتھ، لیسا اللہ کے ساتھ، انما کے ساتھ کافی سارے طریقے ہیں قصر کے۔ ان میں سے یہ طریقہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، علماء کرام جو ہمارے یونیورسٹی میں استاد ہیں ان کی خدمت میں ادب سے عرض ہے وہ اس کو دیکھیں اور پھر مجھ سے بات کریں۔ اگر یہ بات کمزور نکلے تو مجھ سے پوچھیں، میں انشاءاللہ آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ بلاغت کی ساری کتابیں یہ کہیں گی کہ اس میں جزو اول مقصور ہوتا ہے، جزو ثانی مقصور علیہ ہوتا ہے۔ جزو اول ارادہ باری تعالیٰ ہے، اس کو کہا کسی کا بھی ارادہ نہیں ہے اللہ سوائے ذات باری کے، صرف اللہ کا ارادہ ہے۔ تو اذا ارادہ شیئا فیکون لہ کن فیکون، جب ارادہ کرے تو صرف اتنا کن ہو جا، ارادہ باری تعالیٰ کے لیے اور کوئی انتظام نہیں کرنا پڑتا۔ اس کا مطلب ارادہ باری تعالیٰ ہوا اور پھر وہ تطہیر اہل بیت بھی ہو گئی۔ یہ کب تک تطہیر اہل بیت جاری رہے گی؟ جب تک اللہ کا ارادہ زندہ رہے گا۔ اللہ کا ارادہ ہمیشہ رہے گا، اس لیے تطہیر اہل بیت ہمیشہ رہے گی۔ اور اس کو روکنے والے روکیں، ارادہ باری تعالیٰ کو روکنے والا کوئی ہے دنیا میں؟ اور اس پر پہلی بات ایک طبقے نے یہ کہا کہ یہ حضور کے ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی، سراسر جھوٹ ہے۔ امام طبری جس طرح بخاری حدیثوں میں سب سے زیادہ مستند کتاب ہے، اسی طرح جو تفسیر ابن جریر ہے سب سے اعلیٰ تفسیر ہوا ہے۔ تفسیر بالمعصور میں جس کے بارے میں نے بتایا کہ اس کو کہتے ہیں تفسیر بالمعصور، یعنی جس طرح سرکار کی زبان سے قرآن کے الفاظ سنے گئے اسی طرح ان کے
تفسیر اور ان پر تبصرہ بھی حضور کی زبان سے سنا گیا۔ اس ایسی تفسیر کو جو قرآن کے الفاظ سرکار کے بیان سے سمجھے جائیں اس کو کہتے ہیں تفسیر بالمعصور، اور اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹرانسمیسو ایکسیجیسس۔ جو انگریزی پڑھانے والے ہیں وہ باقاعدہ یہ کثر کا قاعدہ انگریزی میں بھی اسی طرح ہے، اس کو کہتے ہیں ٹرانسمیسو ایکسیجیسس۔ جو تفسیر بالمعقول ہے اس کو کہتے ہیں ایکسیجیٹیکل کامنٹری، عقلیات قواعد اور ضوابط کے مطابق قرآن کی تفسیر کی جائے تو وہ ایکسیجیٹیکل کامنٹری ہے۔ جو قواعد کے مطابق نہ کی جائے، زبان مصطفیٰ کے حوالے سے کی جائے، اس کا نام ہے ٹرانسمیسو ایکسیجیسس، تفسیر بالمعصور۔ انہوں نے 16 روایتیں نقل کی ہیں۔ امام طبری میرے پاس موجود ہے، نشانات لگے ہوئے موجود ہیں، اور 1 2 3 4 16 روایتیں مرفوع۔ سرکار خود فرماتے ہیں یہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، علی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، فاطمہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، حسن کے بارے میں نازل ہوئی ہے، حسین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ 17 احادیث رسول ہے، احادیث مرفوعہ، اور وہ کس پر عمل کرتے ہیں؟ اکرمہ جو خارجی ہے، امام جلال السیوطی نے اپنی کتاب تدریب الراوی شرح تقریب النووی، محدثین نے مفسرین نے بڑا کام کیا ہے، صرف ایمانداری سے اس کے مطالعے کی ضرورت ہے۔ اس کے صفحہ 288 جلد اول میں یہ بات ہے کہ یہ پہلا بدبخت انسان ہے جس نے جناب حیدر کرار کا کفر پھیلایا ہے۔ خود کالا تھا اور کالوں میں جب جاتا تھا افریقن تھا، افریقہ میں اس نے جناب حیدر کرار کا کفر پھیلایا۔ یہ وہ آدمی ہے، اس کو کہتے ہیں حروری، خارجی تھا۔ حرور اس کی بستی کا نام ہے، اس جگہ کا نام ہے جہاں ان بے ایمانوں نے 18,000 آدمی جو حضرت مولا مرزا کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی تھی، ان کے مرید تھے، وہ بگڑے اور مل کے کافر کہا۔ وہ حرورا اس جگہ کا نام ہے۔ تو اصولی طور پر چاہیے یہ تھا کہ حروراوی آئے، کیونکہ جس اسم کے آخر میں الف ممدودہ ہو اس کے ساتھ اگر آپ یا نسبت لگائیں تو اس کو واو یا کے ساتھ تبدیل کیا جائے گا۔ جیسا بیضاوی اسی سے ہے، ہمراوی، اس قاعدے کے مطابق حروراوی ہونا چاہیے، لیکن مشہور حروری ہوا۔ یہ حروری بے ایمان تھا۔ اس نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت جو ہے خواتین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یا جو چوٹی کا خارجی ہے جس کو ہم نے کوئی 50 ذرائع سے ثابت کیا کہ یہ بے ایمان مسلمان نہیں ہے، ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ جس سے ہم ثابت کر سکیں یہ مسلمان نہیں ہے۔ راوی نے بے شمار اس کی روایتیں نقل کی۔ یہی تو ہمیں گلا ہے کہ جدھر دھڑا بنا ادھر اس کو راوی بنا دیا۔ اس جگہ صرف اس کا قول ہے جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ حضور کی خواتین کے بارے میں نازل۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی 9 ازواج مطہرات تھیں۔ ہر مسلمان کے لیے زیادہ سے زیادہ 4 عورتیں بھی یک وقت نکاح میں رکھنی درست ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے لیے یہ پابندی نہیں ہے۔ جو کہتا ہے میں نبی ہمارے جیسے، وہ بے ایمان اس بات کو بھی سوچے۔ احکام بھی ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ ہمارے لیے 5 نمازیں فرض ہیں، سرکار کے لیے 6 نمازیں فرض ہیں۔ نماز تہجد بھی سرکار کے لیے فرض تھی، اور ہمارے لیے 5 بناء اسلام ہیں، سرکار کے لیے 4 بناء اسلام ہیں۔ زکوٰۃ سرکار پر فرض نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ کل کائنات سرکار کی ملکیت ہے، کائنات میں بسنے والے سرکار کے غلام ہیں۔ زکوٰۃ کے لیے یہ شرط ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کی ملکیت سے نکلے، جس کو دے اس کی ملکیت میں آ جائے۔ تو کل کائنات جو ہے وہ سرکار کی غلام ہے۔ سرکار اگر کسی کو بھی زکوٰۃ دے، سرکار کی ملکیت سے خارج نہیں ہوتی، اس لیے سرکار پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں سمجھنے والی ہیں کہ نہیں؟ اب کہتے حضور باری باری اپنی ازواج مطہرات یہاں ٹھہرا کرتے، سیدھے بو کے بیٹھے۔ آدمی مسجد میں آ کے بیٹھے ایسا جیسا ٹوائلٹ پر بیٹھا ہوا ہے، یہ صحیح نہیں، ادب سے بیٹھو۔
عرض خدمت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی حضرت ام سلمہ کے گھر میں ٹھہرنے کی۔ سرکار نے اچانک فرمایا خاتون جنت کو بلاؤ، حسن کو بلاؤ، حسین کو بلاؤ، علی کو بلاؤ۔ جب وہ آ گئے تو سرکار نے ان پر چادر ڈالی اور عرض کیا اللہم ہؤلاء آل بیتی، مولا کریم صرف یہی شخصیت ہے میری آل بیت ہے۔ یہ جو ترجمہ کر رہا صرف یہی، یہ ہدایت شریف آپ کو نیاز شفا ہوا بتائیں گے کہ جس میں فتح القدیر جس کی شرح وہ بھی ہے، عنایہ علی الہدایہ بھی ہے، کفایہ علی الہدایہ بھی ہے، البیانیہ بھی، شرح ہدایہ بھی۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے جس وقت مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو وہ کثر کی ترکیب ہوتی ہے، وہ خبر جو ہے وہ مبتدا کے اندر معصور ہوتی ہے اور مبتدا جو ہے وہ مقصور علیہ ہوتا ہے۔ میں نے نشان لگائے ہوئے، اگر آپ دیکھنا چاہیں وقت زیادہ نہیں لگے گا، فوراً نکال کے دیں۔ اور علم بیان کی المنہاج الواضح جو مصر میں لگتی ہے، اس کی جلد وہ 6 جلدوں کی کتاب ہے، میرے پاس موجود ہے، وہ میں نے پڑھائی ہوئی بھی ہے، حالانکہ میں نے وہ مصر میں پڑھی نہیں ہے، لیکن ویسے جو میں نے پڑھا ہوا ہے علم فصاحت، علم بلاغت، علم معانی، اس کے روح سے میں آسانی سے آج بھی پڑھا سکتا ہوں۔ اس کے جلد دوئم صفحہ 72 پہ یہ بات موجود ہے کہ جو مبتدا بھی معرفہ ہو، خبر بھی معرفہ ہو، اس صورت میں خبر مقصور ہوتی ہے اور مبتدا مقصور علیہ ہوتا ہے، جس کا معنی یہ بنتا ہے یہی 5 جو ہیں یہ میری آل بیت۔ حضرت سیدہ ام سلمہ گئیں اور آ کر کے چادر کے نیچے اس نے سر ڈالا، سرکار وہ تنخی، یہ فعل امر کا صیغہ ہے باب تفاعل سے، تنخی من آل بیتی، اے ام سلمہ تم میری آل بیت سے پرے ہٹ جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ الستو من آل بیتک، کہ میں آپ کے آل بیت میں سے نہیں ہوں؟ تو جواب میں سرکار فرماتے انت علی خیر، ایک بزرگ ہیں جنہوں نے سالہ سال مجھ سے جنگ رکھی ہے، انہوں وہ علی کا نعرہ روکنے کے لیے 50 برس کی زندگی ضائع کی ہے، اگر وہ ڈانس بھی کرتے ہیں، علی کے نعرے بھی لگاتے ہیں۔ میں نے کہا علی کے نعرے کی وکالت صرف میں کرتا رہا ہوں، مخالفت وہ کرتے رہے، اب وہ نعرے لگا رہے ہیں، ڈانس بھی کر رہے ہیں، بتاؤ جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے؟ تو اس بحث میں ہم یہاں آ کے پہنچتے ہیں کہ سرکار نے کہا یہ میری آل بیت ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ سرکار دو عالم صاحب آیت نازل ہو چکی تو سرکار نے بعد میں چادر ڈالی۔ اب ان دونوں کی تطبیق کیا ہے؟ علماء کرام تشریف فرما ہے، دوسرے اس میں لوئرز بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، ایڈوکیٹ بھی ہیں، دیوانی کے، فوجداری کے استاد مدرسین بھی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی تنہا کوٹھڑی کی بات نہیں ہے، یہ بصرے میدان کی بات ہے۔ اور میں سید فیملی کا آدمی ہوں، مولانا لوگ تو میرا کبھی بھی سروا نہیں کر دینا، وہ کوئی بات اگر میری مل جائے تو سارے اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں، لیکن ایک ایک ضرب ان کے نصیب میں ہوتی ہے، اس سے آگے نہیں جاتے۔ اور ابھی میں ادھر میرے حساب میں جہاں بیٹھا یہ جنگل ہے، ابھی برادری نہیں بنی، اور میری برادری کا ایک گھر بھی اس آبادی میں نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے رات دن میں تنہا ہوتا ہوں، مجھ سے کوئی ملنے والا آئے تو میں اس کو روک نہیں سکتا۔ یہ بات پھر سمجھنے کی ہے، اگر یہ روایت ہے کہ پہلے سرکار نے چادر ڈالی بعد میں آیت آئی، ایک روایت یہ ہے کہ آیت آ چکی بعد میں سرکار نے چادر ڈالی، پھر پہلے کیا چیز ہوئی؟ ہم کہتے ہیں امام حضرت مکی فرماتے ہیں اگر 2 مرتبہ آیت نازل ہوئی ہو تو پھر تمہیں کیا اعتراض ہے؟ ایک مرتبہ پہلے نازل ہوئی ہو اور ایک مرتبہ پیچھے نازل ہوئی ہو، یا کھانا کھاتے وقت لذت آ جائے تو ایک نوالا فالتو بھی کھا لیتے نا۔ محبوب کو لذت آ گئی تو رب نے محبوب کی لذت کو دوبالا کرنے کے لیے 2 مرتبہ اس کو اب اس کا
فن تفسیر کی روح سے جو نزول آیات ہے اس کی روح سے کیا بنتا ہے؟ اس کی روح سے یہ بات بنتی ہے کہ اگر سرکار نے پہلے چادر ڈالی بعد میں آئے تھے تو اس کا معنی یہ ہوا سبب نزول سرکار کا چادر ڈالنا ہے، اہل بیت اطہار کو اپنی چادر میں لینا ہے۔ اتنی بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے چادر ڈالی ہے بعد میں آیت آئی، اس کا کیا معنی ہوگا؟ شان نزول۔ شان نزول کے بارے میں سب سے پہلی کتاب جو اصول تفسیر پر لکھی گئی ہے اس کا نام ہے البرہان فی علوم القرآن۔ میرے پی ایچ ڈی کی ریسرچ میں جو اسپیشل ریفرنس تھا وہ اسی کتاب کا تھا۔ اس کا جلد نمبر اول صفحہ نمبر 22 اس کے اندر ہے کہ اگر ساری امت مل کے بھی اسباب نزول میں سے ان کو نکالنا چاہیں جو سبب نزول کا نہیں نکال سکتے، اس کا مطلب چادر تطہیر سے نکالنے کی اگر صلاح پوری روئے زمین کے مولانا کے ہو جائے، اتفاق ہو جائے کہ چلو ان کو نکالو، حضور کے ازواج کو داخل کرو، کہتے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اجماع امت کے ذریعے سے بھی شان نزول کے سبب کو خارج نہیں کیا جاتا۔ کیا مطلب؟ آیت تطہیر پنجر پاک کے بارے میں سکہ بات ہے، اس میں نہ ان کو نکالا جا سکتا ہے نہ کسی نئے کو داخل کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ بزرگ جن کو میں انگلینڈ میں کاٹ کا الو کہتا رہا ہوں وہ سنتے رہے، انہوں نے کہا کہ سرکار انت علی خیر، تو خیر پر ہے۔ کیا مطلب تھا؟ یعنی تو پہلے ہی سے ٹھیک ہے، یہ جو پہلے سے ٹھیک نہیں ہے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے میں نے چادر ڈالی ہے۔ میں نے کہا کتنی جہالت ہے، اہل بیت میں سب سے پہلا نمبر حضور کا ہے۔ اہل بیت کا شمار کیا جائے تو حضور سے شروع ہوتی ہے، نبی کریم علیہ السلام، خاتون جنت مولا مرتضیٰ حسن و حسین۔ تو اس کا مطلب یہ ہے سرکار بھی ٹھیک نہیں تھے، کتنی جہالت، توبہ کرو، یہ کلمہ کفریہ ہے تمہارا۔ بہت پریشان ہوئے کہ سمجھ گئے کہ یہاں دال نہیں گلتے۔ تو یہ پہلی بات بن گئی سبب نزول کی۔ سبب نزول پنجر پاک ہے، اس لیے ان کو اس آیت کے مفہوم سے ایک آدھ تحریک نہیں لاکھوں تحریکیں چل چکی ہیں، سب کو خدا نے ذلیل کیا ہے اور ذکر اہل بیت چلتا چلا آیا ہے، آگے نکلا ہے۔ اگر ایسا تھا کہ آیت پہلے نازل ہوئی چادر بعد میں ڈالی، پھر اس کا نام ہے تفسیر۔ سرکار نے تفسیر کی ہے کہ وہ اہل بیت تطہیر کون سی ہے، کہا یہ چادر ڈالی، کہا یہ ہے۔ اب تو بات کھل گئی کہ نہ کھل گئی؟ اب اس پہ کیا انہوں نے تدبیر سوچی ہے کہ کہیں گے ہر متقی ہر پرہیزگار آل محمد ہے۔ پانچوں وقتوں کی نمازوں میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ صلی اللہ محمد والا آل محمد، کہتے ہیں اہل بیت کا ذکر بہت کرتے ہیں، اتنا صحابہ کے نہیں کرتے۔ یہ میری ذمہ داری ہے، خدا نے پانچوں نمازیں فرض کی ہیں، ان میں اہل بیت کا ذکر پابندی کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ اب کل روئے زمین پر وہابی ہو کہ سنی ہو کہ شیعہ ہو، کوئی سا بھی ہو، کلمے کا دعوے دار ہو، نماز پڑھے تو پانچوں وقتوں کی نماز میں اللہ صلی اللہ محمد والا آل محمد کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ اب رہ جاتی ہے بید کہ ہر متقی آدمی آل محمد ہے۔ اگر ہر متقی آل محمد ہوتا صحابہ کا لفظ کبھی استعمال نہ ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اور کوئی متقی ہوگا یا نہیں ہوگا، صحابہ کے متقی ہونے کے بارے میں اہل علم کا کوئی اختلاف نہیں، تو وہ سارے متقی ہیں۔ اگر متقی سرکار کی آل بن گئے تو پھر صحابی کدھر گئے؟ معلومہ یہ ایسے زور کی لاٹھی جو ہانک رہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بات وہ کرو جو قرآن و حدیث کے توازن پر پوری تلے۔ میں ایک نمونہ پیش کرتا ہوں۔ آج فرض ہوا، فرض کب ہوا؟ چھٹے سال ہجرت میں فرض ہوا، مدینہ شریف جا کے فرض ہوا، لیکن ادائیگی کے وقت 9ویں سال ہجرت میں ادا کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ آج فرض ہے لیکن علی الفور نہیں، علی التاخیر ہے، یعنی جو ہی احکام کے جو مسائل ہیں پورے ہو گئے اسی وقت اس کو ادا کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ کہا اس وقت ادا کرے یا زندگی کے کسی حصے میں بھی ادا کرے۔ اس کا ثبوت
کا چھٹے سال ہجرت میں فرض ہوا، 9ویں سال ہجرت میں ادا ہوا۔ جناب ابوبکر صدیق خلیفہ برحق، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سرکار نے میر کارواں بنایا۔ جس وقت وہ پہنچ چکے ذوالحلیفہ کے مقام پر، جس کو آج حاجیوں کی زبان میں کہتا ہے بیر علی، یہ جناب علی مرتضیٰ کے نام پر نہیں ہے، وہ ایک گڈریا تھا، بھیڑیں چراتا تھا، اس نے اپنے جانوروں کے لیے ایک کنواں کھودا، اس کا نام بیر علی ہے۔ وہاں پہنچ چکے تو سرکار نے پیچھے جناب حیدر قرار کو ایک چٹ دے کے بھیجا کہ ان 4 چیزوں کا اعلان آپ نے کرنا ہے۔ جب پہنچے وہاں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک اونٹی کے بڑبڑانے سے کہتے مجھے میری ہرس دوڑ رہی ہے کہ یہ سرکار کی اونٹی ہے، مزہ آیا نا ایمان لانے کا۔ ماں ہو تو یہ کہہ سکتی ہے کہ دیوار کے پرے سے جس کے پاؤں کی آواز آ رہی ہے میرا خیال ہے میرا بیٹا ہے، ماں کی محبت اتنا زور رکھتی ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی محبت پر جوانی دیکھیے، کہتا اونٹنی کی آواز سے میں سمجھتا یہ اونٹنی سرکار کی ہے، اونٹنی نظر نہیں آئی، علی مرتضیٰ نظر نہیں آئے، لیکن انہوں نے پہلے کہہ دیا ایسا لگتا ہے کہ یہ اونٹنی سرکار کی ہے۔ جو ہی جناب علی مرتضیٰ سامنے آئے، پہلا سوال جو انہوں نے کیا امیر ام مامور، کہ آپ امیر قافلہ بن کے آئے یا پیچھے چلنے کے لیے آئے؟ ان کا جس کو سرکار نے امیر بنایا نا میں بھی اس کو امیر سمجھتا ہوں۔ جتنے جناب مولا مرتضیٰ کی اولاد ہے، خاتون جنت کی اولاد ہے، ان کو سمجھنا چاہیے ہمارے باپ دادے کا عقیدہ کیا تھا، یعنی ان کو انہوں نے امیر مانا، ایسا نہیں کہ یہ سید نہیں ہے اس لیے امیر نہیں ہے۔ ان کا میں مامور بن کے آیا ہوں، امیر بن کے نہیں آیا ہوں۔ ان کا ہمارے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ ان کا ساتھ اس لیے نہیں آیا کہ سرکار نے بھیجا نہیں تھا، پھر اب کیوں آئے؟ ان کا یہ چٹ سرکار نے مجھے دی ہے، یہ 4 اعلان میں نے کرنے ہیں، ان کا یہ چٹ مجھے ہی دے دے، میں ہی اعلان کر دوں گا۔ پہلے چند مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ نص رسول اللہ کی موجودگی میں اجتہاد حرام ہوتا ہے۔ جو اجتہاد کی بحث ہے نا یہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے، اجتہاد جس بارے میں سرکار کا کل مکھلا کوئی حکم موجود ہے اس بارے میں نئی بات تلاش کرنا حرام ہے۔ ان کا یہ مجھے دے دے میں بھی کر سکتا ہوں، ان کا میں ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سرکار نے مجھے معمور کیا ہے۔ اس میں ترمیم کا بل آپ پیش کر دیں غلطی ہے۔ آپ کہا میرے بارے میں کوئی آیت تو نہیں آئی؟ ان کا مجھے کیا پتہ ہے، سرکار سے پوچھ لیں۔ واپس چلے گئے، واپس جا کے سرکار سے ملاقات کی، پوچھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے میرے بارے میں کوئی آیت تو نہیں آئی؟ کہا تمہارے بارے میں آیت تو کوئی نہیں آئی۔ کہا تو پھر علی کو وہ 4 چیزیں دے کر کیوں بھیجا ہے؟ کیا تھا؟ ایک یہ کہ کوئی کافر آج کے بعد بیت اللہ کے طواف کے لیے نہیں آئے گا۔ دوسری بات کوئی ننگا ہو کر طواف نہیں کرے گا، کفار سب مرد اور عورتیں کپڑے اتار کر طواف کرتے تھے اور یہ کہتے تھے جس نے اپنے کپڑے اتارے ہیں اس سے ہمارے گناہ بھی اتر گئے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ کوئی کافر جنت میں نہیں جائے گا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر جو صلح کے شرائط پیش ہوئے تھے ہم نے ان کی پابندی کی۔ ایک طبقے نے ایسا کیا کفار میں سے کہ ان شرائط کی پابندی نہیں کی۔ جنہوں نے پابندی کی ہے ہم اس کے پابند ہیں آج بھی، اس وقت تک ہم ان سے کوئی لڑائی نہیں کریں گے۔ لیکن جنہوں نے کی پابندی نہیں کی ان کو 4 مہینے کی مہلت دیتے ہیں، 4 مہینے چلنے پھرنے کا کام وہ کریں، لیکن 4 مہینے کے بعد ہماری اس کے تلوار کی زبان سے بات ہوگی۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ 4 باتیں تو میں بھی اعلان کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کا اعلان یا میں خود کر سکتا ہوں یا میری آل کر سکتی ہے۔ اس نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ کا آل ہوں، آپ کی آل ہوں، متقی ہوں؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس جملے پر چپ کر جانا یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ تقوی کی وجہ سے کوئی آل نہیں ہو سکتا۔ آل وہی ہے جو اس چادر کے نیچے آیا اور ان کے اولاد قیامت تک جائے، وہ آل رسول ہے۔ اور
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق وہ گئے، انہوں نے اعلان کیا۔ اس سے بات صاف ہو گئی کہ نہیں کہ متقی ہو کر کے آل نہیں ہو سکتا، متقی ہو کے آل ہوتا تو وہ صدیق جیسا متقی کون ہے، وہ آل ہوتے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ تقاضا نہیں کیا جناب یا رسول اللہ کہ سارے متقی لوگ جو ہیں وہ آل ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی اپنی جو تعلیمات ہیں یہ بات اس سے ثابت ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ایصال ثواب کے چیپٹر میں شرح فقہ اکبر کے اندر لکھتے ہیں کہ سرکار نے عید الاضحیٰ کی نماز سے سلام پھیرا، ایک دمبا سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، سرکار نے اس دمبے کو ذبح کیا، فرمایا یہ میری طرف سے اور میری تمام امت کی طرف سے کہ لم یدخے، جنہوں نے قربانی نہیں کی، یہ میری طرف سے ہے اور میری اس ساری امت کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ اس کے بعد پھر دو دمبے آئے، سرکار نے ایک کو ذبح کرتے ہوئے فرمایا یہ میری طرف سے ہے اور میری امت کی طرف سے ہے، ان سب لوگوں کی طرف جنہوں نے ذبح نہیں کیا۔ یہ دوسرا جو ہے یہ میری طرف سے ہے اور میری آل کی طرف سے ہے، نہیں تو آل پہلے گزر چکا ہے، اس کو سرکار نے فرمایا یہ میری طرف سے ہے، میری امت کی طرف سے ہے۔ دوسرا ذبح کیا، فرمایا یہ میری طرف سے ہے، میری آل کی طرف سے ہے۔ تو آل کا اور اولاد کا فرق دونوں طریقے سے سرکار دو عالم علیہ السلام نے کیا ہے۔ تو اب یہ تعبیریں معاملات میں سے ہیں، یہ جو تم نے مہم شروع کی ہوئی ہے تم یاد کرو اس وقت کو، میمنوں کو مسلمان کیا ہمارے خاندان نے، ان کو چاہیے تھا کہ آل بیت نے ان کو کفر سے نکالا ہے۔ سید شہاب الدین یوسف گیلانی اور تاریخ 830 سنہ ہجری بمقام بدین 52 قبیلے تھے ان میمنوں کے، جا رہے تھے سومناتھ کا پردکھنا کرنے کے لیے۔ پردکھنا کہتے ہیں اصل میں طواف کرنے کو، ہندو بولی میں اس کا معنی ہے ہندوانہ حج، حج کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ وہ سید شہاب الدین یوسف گیلانی روک لیا، ان کا کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو؟ کہا وہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور تیرے دل میں یہ ارادہ ہے یہ پورا نہیں ہوگا، میں دعا کروں گا تو پورا ہوگا، تمہارے دل میں یہ ارادہ ہے وہاں جا رہے ہو اس سے پورا نہیں ہوگا، میں دعا کروں گا تو پورا ہوگا۔ جو 52 قبیلوں کے افراد تھے ایک ایک کو اس کے دل کی بات بتلائی، ان کو یقین آ گیا کہ یہ رب کے تعلق والا آدمی ہے۔ اس 52 قبیلے ٹانڈے، گاکھڑے اور بانیے، مانیے، کھتری، میرے پاس وہ پورا ریکارڈ موجود ہے۔ یہ جو اس بنے ہوئے نا میمن، نام کیا رکھا جائے؟ ان کا نام ان کا مومن رکھو، تو ہندی زبان کی وجہ سے دباؤ پڑا تو مومن سے میمن بنا لیا۔ کہا کریں کیا، ہم سے کوئی رشتہ دے گا نہیں، ہم سے کوئی رشتہ لے گا نہیں، فرمایا تمہیں خود اللہ اتنی ترقی دے گا کہ پوری دنیا میں تمہاری تجارت پھیلے گی۔ اس وقت اگر یہ سوال آ جائے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ تجارت اس قوم کی ہے تو جواب ہے وہ میمن ہے۔ یہ میمن ہے، یہ شخص جو اس وقت ڈنڈورے پیٹ رہا ہے۔ یاد رکھو یہ مہم پہلے بھی چلی ہے، جنہوں نے پہلے چلائی تھی وہ حضرت ابو صدیق اور حضرت عمر فاروق کی بہت تعریف کرتے تھے، لیکن اصل مقصد ان کی تعریف نہیں تھا، اصل مقصد یہ تھا کہ وہ جو جناب حیدر کرار کی بغاوت تھی، عداوت تھی، اس کو چھپانا چاہتے تھے، اس کو چھپانے کے ارادے سے یہ کام انہوں نے کیا۔ مجھے یاد آتا ہے بڑکی بدحال گوجر خان کے پاس ایک قصبہ ہے، وہاں ایک ہوتا تھا برکتو نامی، جب کوئی بیمار ہو جا کے اس کو دبانے لگتا تھا۔ ایک آدمی جا کے دبانے لگا، اس کے پلو میں کوئی چونی تھی، اس کو ہاتھ لگا تو سمجھا یہ چونی ہے، اس کو جو ہی کھولنے کا اس نے ارادہ کیا، ابھی وہ زندہ تھا، لائی نام تھا، وہ بتایا کہ اس کو نہ چھیڑو، یہ میری ساری زندگی کی سیونگ ہے۔ تو اس کو کہتا لائی تو کلمہ کا پڑھ، وہ بلا اس جگہ یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ کلمہ پڑھے، اصل مراد یہ تھا کہ مجھے چونی کھولنے دے۔ ان کا بھی مقصد حضرت عمر فاروق کی شان بلند کرنا نہیں ہے، اصل میں بغض علی کو چھپانا مراد ہے، نہیں
تمہیں ساری دنیا جانتی ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما کننا نعرف المنافقین الا ببغضهم علیہ، منافق داڑیاں لمبی، کرتے لمبے، مونچھیں چٹ اور اذانیں اقامتیں پہلی صفوں میں کھڑے ہو کرتے، علی کا نام لو مر جاتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ صاحب فرماتے ہیں منافق کسی سے نہیں پہچانا جا سکتا تھا، جب علی کا نام لیتے اس کی پیشانی پر جھریاں پڑ جاتی تھی، اس سے سمجھ جاتے تھے کہ یہ ایماندار نہیں ہے، بے ایمان ہے۔ اور تاریخ دمشق نے لکھا ہے، اسے کتاب کہتے ہیں ابن عسکری، اس کے اندر ہے کہتے ہیں ما کننا نعرف الرجل من غیر ابی الا ببغضہ علیہ، کا حلالی اور حرامی کے لیے ڈی این او کا کوئی سسٹم نہیں تھا، ہمارے ہاں ایک ہی طریقہ تھا، علی کا نام لو خوش ہو جائے حلالی ہے، اور علی کا نام لو ناراض ہو، معلوم ہے اپنے باپ کا بیٹا ہوتا ہے علی کے نام سے کبھی ناراض ہو۔ سمجھ میں آ گئی ہے یہ کس طرح کی حال چل رہی ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اچھا اب ہم سمجھیں گے کہ ان کو روکنے والے جو تدبیریں کر رہے ہیں، کا روکے گا کون؟ جس کو رب اونچا کرے گا، اس کو ایک تاجر کا بیٹا اس کو روکنا چاہے گا، روک سکے گا نہیں، خواہ بخواہ ذلت اٹھائے گا۔ اور ان کو ثبوت کے لیے کون سا ملتا ہے؟ اکرمہ، جن کے درجات سیودی لکھا ہے وہ عروری خارجی ہے، جو سب سے پہلا مسلمان ہے اس کو کافر کہنے والا۔ اور شہزاد صاحب جن کا سن وفات 999 ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اس کو حضرت عبداللہ بن عباس کے صاحبزادے محمد نے ٹوائلٹ کے منہ پر باندھا ہوا تھا، اندر ٹوائلٹ میں کوئی جاتا تو یہ راستے میں تھا، آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی اس کے سر میں جوتے مارتے تھے۔ تو ایک آدمی نے کہا یار یہ اتنا بڑا عالم ہے، بے شمار اس کی روایتیں ہیں، تو اس کو اتنی ذلت سے رکھا ہوا ہے، اس کی حد تک کرتے ہو؟ انہوں نے کہا علی کے منکر کی کوئی حد تک نہیں ہے، یہ منکر علی ہے، یہ حق کا جوتے کھانا، آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی۔ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ مہم جو چل رہی ہے اصل میں ٹوائلٹ کے سامنے باندھ کے جوتے کھانے کے قابل ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، یہ پہلی بات چل رہی ہے۔ اہل بیت کی کئی قسمیں ہیں، ایک اہل بیت ہے جن کو کہتے ہیں اہل بیت نسب، حضور کے پگڑی کے رشتہ دار جو قریب کے دادے میں شریک ہیں اور کلمہ پڑھا ہے، جیسے حضرت عباس ہوئے اور حضرت جعفر طیار ہوئے جو حضرت قرار کے بڑے بھائی ہیں۔ تو جو قریب کے دادے میں شریک ہیں، کلمہ پڑھا ہے، وہ اہل بیت نسب ہے۔ وہ صرف دو چیزوں میں شریک ہیں، کسی تیسری چیز میں شریک نہیں ہے۔ اس طرح کا دو چیزیں، ایک خمس میں جو مال غنیمت کا 5واں حصہ ہے، جب بانٹا جائے گا اہل بیت کی صفوں میں ان کو بھی دیا جائے گا۔ دوسرا یہ شریک ہیں غربت صدقہ میں، صدقات واجبہ ان کے لیے حرام ہیں۔ جو اہل بیت رسول ہے اس کے لیے صدقات کو ممنوع قرار دیا ہے، لیکن وہ صدقات واجبہ، صدقات نفلیہ ممنوع نہیں ہے۔ جو کوئی مر جاتا ہے تو آپ ختم پڑھاتے ہیں، وہ بھی صدقہ ہے، لیکن امیر غریب سید امتی سارے کھاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ مسلمانوں نے منع کیوں نہیں کیا؟ کہا یہ صدقات واجبہ میں سے نہیں ہے، صدقات نفلیہ میں سے ہے، اس لیے سبھی لوگ اس کو کھا سکتے ہیں، امیر بھی، غریب بھی، سید بھی، غیر سید بھی۔ اور علامہ بدر الدین عینی نے مدد القاری شرح بخاری میں یہ بیان کیا، حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں سے لے کر مدینہ شریف سے لے کر مکہ شریف تک جتنے چشمے راستے میں حاجیوں کے پانی کے لیے، ان سب سے سرکار نے بھی پانی پیا ہے، میں بھی پیتا ہوں، مگر یہ جائز کیوں کر ہے
کہتے اس لیے جائز ہے کہ یہ صدقات واجبہ میں سے نہیں ہے، صدقات نفلیہ میں سے ہے۔ ان دو چیزوں میں وہ شریک ہے۔ اور دوسرا طبقہ آل محمد کا حضور کی ازواج مطہرات ہیں، حضور کی ازواج مطہرات کو بھی آل کہا گیا ہے، لیکن وہ آل بیت سبب ان کو کہتے ہیں۔ یہ جو فضائل ہیں ان کی قسمیں دو ہیں، ایک ہے وہ جو فضل اختصاصی ہے، ایک وہ ہے جو فضل جزائی ہے، یعنی کچھ کرے تو ملے، اس کا نام فضل جزائی ہے۔ کہا کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم نیکی کرو گے تو ساری امت کے مقابلے میں تمہارا اجر دگنا ہوگا۔ ایک ہی صف میں کھڑی ہو کر ایک اور مسلمان عورت نماز پڑھتی ہے، اسی میں سرکار کی بیوی پڑھتی ہے، تو سرکار کی زوجہ مطہرہ کو سرکار کی زوجہ ہونے کی وجہ سے دگنا ثواب ملے گا۔ یہ فضل جزائی، اگر برائی کرو گے تو عام امت کے مقابلے میں تمہارا دگنی سزا ہوگی، اس کا نام فضل جزائی ہے۔ اور ایک ہے فضل اختصاصی، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے۔ مثلا آدم علیہ السلام کس فضل کے کھاتے کے ہیں؟ کہا فضل اختصاصی۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا؟ کہا کچھ نہیں کیا تھا، اللہ نے ان کو فرشتوں کے ہاتھوں سے تیار کروایا۔ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں سے روح پھونک دوں تو اس وقت تم اس کے سامنے سجدہ کرنا۔ جو سجدے کا ان کو استحقاق ملا ہے، یہ فضیلت ہے نا، لیکن کس عمل کے بدلے میں ہے؟ عمل کے بدلے میں کچھ ملے تو وہ فضل جزائی ہے، بغیر عمل کے۔ 1,24,000 سے کم و بیش اولیاء اللہ انبیاء گزرے ہیں، کس نبی نے کیا کیا جس کی وجہ سے نبوت ملی ہے؟ یہ عقیدہ حرام ہے کہ پہلے فلاں نفل پڑھتے رہے، پھر وہ بڑے صوفی بنے، پھر وہ مجدد بنے، پھر وہ ذلی بروزی نبی بنے۔ یہ ترتیب و ترقی جو ہے علماء عقائد نے لکھا، یہ عقیدہ کافرانہ ہے۔ نبوت جس کو کہتے ہیں وہ محض فضل اعزائی ہے، فضل اختصاصی ہے۔ اب یہ جو اہل بیت کا وہ طبقہ ہے جو صرف خدمت کرتے ہیں، جن میں واصلہ بن الاسقا، سلمان فارسی، یہ بھی اہل بیت میں سے ہے، لیکن یہ کسی فضیلت میں شریک نہیں، صرف اس میں خصوصیت ہے کہ یہ اہل بیت کی خدمت کرنے کے لحاظ سے ان کا نام اہل بیت ہے۔ جو آخری طبقہ ہے خاتون جنت کا، مولا مرتضیٰ کا، حسنین کریمین کا، سرکار کی ذات کا، یہ فضل اختصاصی کے لوگ ہیں۔ یہ کوئی حضرت خاتون جنت نے کیا کیا کہ ان کو یہ شان مل گئی ہے؟ حسن حسین نے کیا کیا جو ان کو یہ شان ملی ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے کہ ان کو یہ شان ملی ہے؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، خدا کی رحمت سے ان کو خاص کیا گیا ہے۔ اب اس میں کوئی آدمی غفلہ مارنا چاہے نہیں مار سکتا۔ آپ لوگ اذان سن کے دعا کرتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلوۃ القائمۃ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جو آپ کہتے ہیں دعا مانگا کرو، ہمارے رسول کو وسیلہ عطا فرما، وہ وسیلہ کیا چیز ہے؟ سرکار نے فرمایا وسیلہ جنت میں سب سے اعلیٰ ترین مقام کا نام ہے۔ کہا وہ اس میں کوئی بسے گا بھی کہ؟ اور ہاں بسے گا۔ کون بسے گا؟ کہا ایک میں ہوں گا، ایک علی ہوگا، ایک فاطمہ ہوگی، ایک حسن ہوگا، ایک حسین ہوگا۔ کتاب مناقب امیر المومنین امام ابن مردوہ جن کا صنفات 410 ہے، میرے پاس کتاب کتب خانے میں موجود ہے۔ یعنی ہم 5 لوگ وہاں ہوں گے، اس میں کوئی صحابی ہوگا ہرگز نہیں ہوگا، کوئی ولی ہوگا ہرگز نہیں ہوگا، کوئی کتب ابدال ہوگا ہرگز نہیں ہوگا، اس میں پنجتن پاک ہوں گے۔ اب کوئی آدمی اس بات کو چھپانا چاہے کس طرح چھپائے گا؟ میرا خیال ٹائم ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ یہ پورا مہینہ محرم کا جو ہے نا، یہ جو 300 آیات اہل بیت کی شان میں آئی ہیں، یکے بعد دیگرے میں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جیسا آپ کوئی بھی کتاب میں نے پیش کی جس کا کتاب کا نام نہیں لیا، جتنی باتیں یہ ریکارڈ ہو رہی ہیں، ساتھی اپنے پاس ٹیپیں لاتے ہیں، وہ ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ کوئی جملہ ایسا نہیں جملے کو میں نے نہیں کہا،
وہ ریکارڈڈ ہے۔ تو 300 آیات پر میں تبصرہ کروں گا اور ان بدعقیدہ لوگوں کو جوتے ماروں گا انشاءاللہ۔ آپ آ کے سنیں، وہ ریکارڈ رکھ لیں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، میں ایک عمر رسیدہ آدمی ہوں، ممکن جلدی دنیا سے چلا جاؤں، تو یہ ریکارڈ آپ کے پاس رہے گا۔ آپ کو آئندہ زندگی میں کوئی آدمی گڑبڑ نہیں کر سکے گا، کوئی کنفیوژن نہیں پیدا کر سکے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔